بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تلخیص المنطق کا دوسرا باب جو کلی اور جزئی کے بارے میں ہے پڑھ رہے ہیں، اور اس باب کی بحث جو آج ہے ہماری وہ ہے کلیات خمسہ کے بارے میں۔ کلی کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور عرضی۔ عرض کروں، پہلے بھی عرض کیا ہے، گزشتہ اسباق میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کلی وہ مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ افراد پر صادقانہ ممتنع نہ ہو، اور جزئی وہ مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ افراد پر صادقانہ ممتنع ہو۔ یہ کہتے ہیں کلی کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور عرضی۔ پھر ذاتی کی تین قسمیں ہیں، نوع، جنس اور فصل۔ عرضی کی دو قسمیں، خاصہ اور عرض عام۔ صاحب کتاب اس کے بارے میں طالب علموں کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بھی سوال کرنے والا کسی شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے، من ہوا، یعنی یہ کون ہے۔ مثلا غلام رسول اختر عباس سے پوچھتا ہے کہ من ہوا، محمد عباس کون ہے۔ تو اس وقت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ فقط اور فقط اس کی شخصیت کے بارے میں بتائے گا کہ یہ محمد عباس ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یا یہ بتا دے گا کہ یہ شاعر ہے، یا بتا دے گا کہ یہ فلاں خطیب ہے، یا بتا دے گا کہ یہ اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، یہ اس کتاب کا مصنف یا مؤلف ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر سوال ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ ما ہوا، یہ کیا ہے۔ پہلے کیا تھا، من ہوا، وہ کون ہے۔ اور اب دوسری مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ ما ہوا، یہ کیا ہے۔ تو اب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، یا فلاں کام کرنے والا ہے، بلکہ کیا کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ انسان ہے۔ کیا بتایا جائے گا؟ انسان ایک ہو گیا۔ پہلے فقط ایک کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور پھر بعض بات سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے، مثلا محمد عباس ہے، اختر عباس ہے، غلام رسول ہے، یا احتشام ہے، نجف ہے، ان سب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، ماہیہ، یہ کیا ہے۔ اب ایسا جواب دینا پڑے گا جو ان سب پر منطبق ہو، تو ایسی حقیقت جو ان سب میں مشترک ہو، تو پھر بھی انسان کیا کہے گا کہ یہ کیا ہے، انسان ہے۔ یہ کیا ہے، انسان ہے۔ تو یہ جواب ماہیہ اور ما ہوا کے جواب میں بولا ہے آپ نے، جو جواب دیا ہے، اس کو منطق کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ یہ نوع ہے۔ اگر محمد عباس کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے، یعنی ایسی وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو ان جزیات کے درمیان، جو فقط تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہوں، ما ہوا کے جواب میں یا ماہیہ کے جواب میں واقع ہو، اس کو نوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زید، عمر، بکر، خالد، عباس، یہ سارے تعداد کے اعتبار سے مختلف ہیں،
لیکن حقیقت انسانیت کے اعتبار سے ایک ہیں، لہٰذا ان کے لیے جواب کون سا بولا ہے ہم نے؟ انسان. یہ انسان کیا ہے؟ نو ہے. اب نو کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ ایسی تمام حقیقت جو مشترک ہو ان متعدد جزیات کے درمیان جو فقط تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے، اور یہ حقیقت ما ہوا یا ماہیہ کے جواب میں واقع ہو تو اس کو کہتے ہیں نو. اب سمجھ آ گئی؟ اب آگے پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ مثلا ادھر بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اور ان کے ساتھ مثلا کچھ زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، یہ سب چیزیں کھڑی ہیں. ان سب کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ما ہوا کیا کہتے ہیں؟ ما ہوا یہ کیا ہے. ان سب کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ما ہوا یہ کیا ہے. اب ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انسان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ زید، بکر، عمر، خالد تو انسان ہے، لیکن بکری، گھوڑا، اونٹ وہ جو کھڑے وہ تو انسان نہیں ہے. اب ایسا لفظ بولیں گے جو انسان پر بھی صادق آتا ہو اور جانوروں پر بھی صادق آتا ہو تو یہ ہم کیا کہیں گے؟ حیوان. یہ حیوان ہے، یہ حیوان ہے. اب یہ جو جواب ہے آپ کا، اس جواب کو کہتے ہیں جنس، جو سب کو شامل ہے. تو جنس کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ ایسی تمام حقیقت جو مشترک ہو ان جزیات کے درمیان جو تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، ما ہوا کے جواب میں. ٹھیک ہو؟ اب تیسری مرتبہ پھر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کسی فرد کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کہ ما ہوا ما ہیا یہ کیا ہے، ما ہوا یہ کیا ہے. تو اب کیا ہے وہ جواب دیتا ہے. اگر تو یہ بندہ کہے کہ مثلا انسان کے بارے میں، کسی بندے فرد کے بارے میں سوال پوچھا جائے کہ ما ہوا یہ کیا ہے، کون، تو اس کے جواب میں اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ حیوان، یہ حیوان ہے، یہ درست ہے؟ نہیں درست. کیونکہ اگر حیوان کہے گا تو اس کے ساتھ بھیڑ بھی آ جائے گی، بکری بھی آئے گی، گھوڑا بھی آ جائے گا، اونٹ بھی آ جائے گی، بھی شامل ہے. لہٰذا اس کو ایسا لفظ بولنا چاہیے جو باقی حیوانات سے اس کو جدا کر کے فقط اسی چیز کے ساتھ خاص کر دے جو اس کے لیے ہے. یہ کہے گا حیوانو ناطق. حیوانو ناطق. یہ جو جواب اب اس نے بولا ہے اس مثال میں حیوان ہے جنس، جو اس انسان کے ساتھ، زید کے ساتھ باقی چیزیں بھی حیوانات شامل تھے. لیکن اگلا جز جو ہے جو ناطق بولا ہے اس نے، یہ جز یہ ہے فصل. یہ کیا ہے؟ فصل ہے. اب فصل کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ فصل کسے کہتے ہیں؟ ماہیت کا وہ جز. فصل کیا ہے؟ ماہیت کا وہ جز جو اسی کے ساتھ خاص ہو. ماہیت کا وہ جز جو اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہو اور ایو شیئن ہوا فی ذات ہی کے جواب میں واقع ہو. اور ایو شیئن ہوا فی ذات ہی کے جواب میں واقع ہو تو اس کو کہتے ہیں فصل. آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیات الخمسہ. کلیات الخمسہ الکلی ذاتی و عرضی. کلی ذاتی ہوتی ہے اور ذاتی نوع جنس و فصل. ذاتی نوع ہوتی ہے، جنس ہوتی ہے اور فصل. الارضی، ارضی کی پھر دو قسمیں، خاصہ اور عرض عام. قد یسأل سائل عن شخص سے انسان من ہوا.
بعض اوقات سوال کرنے والا کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ من ہوا وہ کون ہے، وقد یسأل عنہ، اور کبھی اسی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ما ہوا کہ وہ کیا ہے۔ دو سوال ہو گئے نا، ایک یہ ہے اس کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اختر بات توجہ سے، فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ، بس کیا آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ان دونوں سوالوں میں؟ حل تجد فرقًا، کیا آپ کوئی فرق پاتے ہیں بین السؤالین، ان دو سوالوں کے؟ لا شک ان الاول سوال عن ممیزات الشخصیت، اس میں شک نہیں ہے کہ پہلا سوال اس انسان کی ممیزات شخصیہ کے بارے میں ہے، والجواب عنہ ابن فلاں، اور اس سوال کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ابن فلاں، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور مؤلف کتاب قضا، یا یہ فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، اور صاحب العمل قضائی، یا یہ فلاں کام کا کرنے والا ہے، اور ذل صفت القضائی، یا یہ فلاں صفت کا مالک ہے۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوَبَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا تَعْيِينُ الْمَسْئُولِ عَنْهُ، یا اس طرح کے اور جوابات جن سے اس شخص کی شخصیت کو معین کرنا مقصود ہو باقی اشخاص میں سے۔ سمجھا؟ اچھا، وَيُغْلِطُ الْمُجِيبُ، اور جواب دینے والا غلطی کرے گا، جواب دینے والا غلطی کرے گا۔ کیا؟ لو قال الانسان، اگر جواب دینے والا اس کی جواب میں کہہ دے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اس نے کیا کیا؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُهُ عن امثالہ من افراد الانسان، کیونکہ اس جواب دینے والے نے اس انسان کو انسان کے باقی افراد سے جدا نہیں کیا۔ وَيُسْتَدَعُ فِي هَذَا الْعَصْرِ عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِالْهُوِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، اس زمانے میں اس سوال کے جواب کو کہتے ہیں ہویہ شخصیہ، جو کلمہ ہوا سے لیا گیا ہے، کل معلومات التي تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس، ان معلومات کی طرح جو کسی شخص کے بارے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، کہاں؟ لوگوں کے ذہن۔ اما سوال ثانی، بس دوسرا سوال، فَإِنَّمَا يُسْأَلُ بِهِ عَنْ حقیقت شخص، کسی شخص کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کون سی حقیقت؟ التی یتفق بها، جس حقیقت میں وہ شخص مشترک ہے مع الاشخاص الاخرین، باقی لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ مشترک ہے، متفق ہے۔ فالمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقت ہی بین الحقائق لا شخص ہو بین الاشخاص، یہ کہتے ہیں اس سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی حقیقت کو باقی اشخاص سے الگ کیا جائے۔ والمقصود بالسؤال، سوال سے مقصد یہ ہوتا ہے تعیین و تمام حقیقت ہی، اس شخص کی تمام حقیقت کو معین کیا جائے بین الحقائق، حقائق میں سے، لا شخص ہو بین الاشخاص، نہ کہ اس کی شخصیت کو معین کرنا بلکہ اس کی حقیقت کو معین کرنا ہے۔ لا یصلح للجواب، اس سوال کا جواب بننے کے لیے کوئی چیز صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی اس سوال کا جواب کوئی چیز نہیں بن سکتی الا کمال حقیقت، مگر کمال حقیقت جو ہے وہ اس کے جواب بن سکتی ہے۔ فتقول، پس آپ کہیں گے انسان دون ابن فلاں و نحوہ، اس سوال کے جواب میں آپ کہیں گے کہ یہ انسان ہے، فلاں کا بیٹا نہیں کہیں گے وغیرہ۔
وَيُسَمَّى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، اس سوال کے جواب کو کہتے ہیں نو ہوا اول الکلیات الخمسہ، اور یہ کلیات خمسہ میں سے پہلی کلی ہے. وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعْرِيفُ، ان قریب اس کی تعریف آئے گی. وقد يسأل السائل عن زید وعمر وخالد ما هي، اور کبھی کبھی سوال کرنے والا زید، عمر، خالد، عمر، بکر وغیرہ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. وقد يسأل السائل عن زید وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الاسد ما هي، اور کبھی پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے زید، عمر، خالد، گھوڑا اور اسد کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. اب پھر سوال دو طرح کا ہو گیا ہے، کبھی زید، بکر، عمر، خالد کے بارے میں سوال ہو گیا، اور کبھی کس کے بارے میں زید، بکر، عمر، خالد، اسد، فرس کے بارے میں سوال ہو گیا. فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ، کیا آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے دونوں سوالوں کے درمیان؟ تأمل فیہما، ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور و فکر کرو. فَسَتَجِدُ أَنَّ الْأَوَّلَ سوال عن حقیقت جزیات متفقۃ بالحقیقت مختلفۃ بالعدد، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پہلا سوال ان جزیات کی حقیقت کے بارے میں ہے جو عدد کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں. والثانی، اور دوسرا سوال سوال عن حقیقت جزیات مختلفۃ بالحقیقت والعدد، ان جزیات کی حقیقت کے بارے میں ہے جو حقیقت کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اور عدد کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. والجواب عن الاول، پہلے سوال کا جواب دیا جائے گا بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہا، ایسی تمام حقیقت کے ذریعے جو ان تمام جزیات کے درمیان مشترک ہے. پہلے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ ایسی تمام حقیقت کے ذریعے دیا جائے گا جو ان تمام جزیات کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے. فتقولو، پس آپ کہیں گے حیوان، فتقول انسان، پس آپ کہیں گے انسان، وہو النوع، یہ نوع ہے، المتقدم ذکر، جس کا ذکر پہلے گزر چکا. وعن الثانی ایضا، اور دوسرے سوال کا جواب بھی بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہا، ایسی تمام حقیقت کے ذریعے دیا جائے گا جو ان سب کے درمیان مشترک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حیوان، وَيُسَمَّى الْجِنس، اس کو کہتے ہیں جنس. وَهُوَ ثَانِيُّ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ، اور یہ کلیات خمسہ میں سے دوسری کلی ہے. وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا بِمَا يَأْتِي، اور اس بنا پر ممکن ہے نوع اور جنس کی تعریف کرنا آنے والے لفظوں کے ساتھ. جیسے النوع، نوع کی تعریف کر رہے ہیں. نوع کیا ہے؟ هو تمام الحقیقت المشترکۃ بین الجزیات المتقصرۃ بالعدد فقط فی جواب ما ہوا. نوع کی تعریف بیٹا وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو ان جزیات کے درمیان جو عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ما ہوا کے جواب میں. جنس کی تعریف وہ تمام الحقیقت المشترکۃ، وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو ان متعدد جزیات کے درمیان جو حقیقت کے اعتبار سے متعدد ہیں. فی جواب ما ہوا کے جواب میں. فَإِذَا تَقَصَّرَتِ الْجُزْئِيَّاتُ بِالْحَقِيقَةِ، اور جب جزیات حقیقت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گی تو لا محالہ ضروری ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں. فَلَا بُدَّ أَن تَتَقَصَّرَ بِالْعَدَدِ قَطْعًا، تو پھر حتمی طور پر وہ عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی. وصلی اللہ علی محمد.